الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بہت ہی احترام کے قابل، بڑی عزت اور اکرام کے لائق ایمانی بھائی ہو، بزرگ ہو، عزیز اور دوستو، گزشتہ 2 جمعہ سے اس وقت کے حالات کے اعتبار سے فلسطین پہ بات ہو رہی تھی۔ پہلے جمعہ میں یہ بات ہوئی کہ اس وقت جو حالات ہمارے سامنے ہیں کہ پوری باطل طاقتیں جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف حملہ آور ہیں، اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اور 57 ملک ہونے کے باوجود وہ بے بس نظر آ رہے ہیں، اور نہتے فلسطینیوں پر، لاکھوں کی آبادی پر ایسا ظلم کیا جا رہا ہے کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ انسانوں کی دنیا میں، انسانوں کے بیچ میں اس طرح سے بھی ظلم ہو سکتا ہے کیا۔ ساری دنیا دیکھ رہی اس کو، چونکہ زمانہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ہے، ایک ایک چیز آنکھوں کے سامنے ہے، وہاں کیا کیا ہو رہا ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور ایسا ہو رہا ہے کہ شاید ہی کبھی دنیا میں اتنا زیادہ ظلم ہوا ہو۔ ایک ایک دن میں جو ہے ہزاروں بم ڈالنا، اور پھر سینکڑوں انسانوں کا جل بھن کے، بچوں کا، چھوٹے بچوں کا جل بھن جانا، اور اتنے 26 دنوں سے، اتنے دنوں سے ان کا بھوکا پیاسا ان کو رکھا جانا، تو بہت زیادہ ناقابل برداشت چیزیں ہیں۔ لیکن لوگوں کی جو ہے مزاج ایسا ہے کہ روزانہ کی مصروفیات میں آدمی لگ جاتا ہے، 1 دن 2 دن توجہ دیتا ہے آدمی، گھر میں بھی، گھر کے لوگ کا بھی انتقال ہو جائے تو آدمی چند دنوں کے بعد مشغول ہو جاتا ہے، ورنہ یہ حادثات بہت بڑے ہیں۔ دوسرے جمعہ میں یہ بتایا گیا تھا کہ مسئلہ فلسطین اصل میں کیا ہے، کیسے شروع ہوا، کیا چاہتے ہیں وہ لوگ، وہ کیوں غلط ہے، اور یہ مسئلہ اب کب تک چلنے والا ہے۔ تو وہ موضوع تو ختم ہو گیا ہے، اب جو ہے مستقل طور پر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں جب مشکل ترین حالات ہوں، کشمکش کے حالات، ظلم و ستم کے حالات، ایک دم مخالف حالات، تو ایسے حالات میں امت کو اللہ نے کیا سکھایا ہے، اس سلسلے کے انشاءاللہ کچھ بیانات ہوں گے۔ یہ کل صبح سے میں محنت کر رہا ہوں تو چیز تیار ہوئی ہے، اب آپ لوگوں کو اچھا لگے گا یا بور ہوں گے وہ پتہ نہیں۔ تو اللہ کا ایک بار بار قرآن میں ایک پیغام کیا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، کمزور مت ہو جاؤ، اپنے اندر ٹوٹ مت جاؤ، دل ٹوٹ رہا ہے، حوصلہ ٹوٹ رہا ہے، ٹوٹ مت جاؤ، کمزور مت پڑ جاؤ، ولا تحزنوا، اور غمگین مت ہو جاؤ، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی سربلند ہو جاؤ گے، تم ہی سب کے اوپر ہو جاؤ گے، تم ہی سب پر تم چھا جاؤ گے۔ کیا کرنا ہے؟ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن بن کر رہو،
اگر ایمان تمہارے اندر ہے تو تم ہی چھا جاؤ گے۔ یہ پیغام ہے دیکھیے قرآن کا۔ تو آج اسی کو ذرا کھولنے کی جدید انداز سے، جدید نفسیات کی جو کتابیں ہیں، قوموں کا جو مطالعہ ہے، ایک سائنٹیفک فکر کے طور پہ جو لوگوں نے اس بات کو سمجھا ہے دنیا میں، اس کو سامنے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بات کو اتار دے۔ مسئلے کا شارٹ کٹ نہیں ہے، جو مسئلے کا حل ہے بس وہی ہے، اس کو ہم شارٹ نہیں کر سکتے، اس کو ہم بھلا نہیں سکتے۔ جو راستہ ہے ترقی کا، مضبوطی کا، کامیابی کا، وہ راستہ وہی رہے گا، ہماری چاہت سے وہ بدلے گا نہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ جو بنیادی بات کر رہے ہیں کہ پورے مسلمان کامیاب اس وقت ہوں گے جب جس عقیدے پر تمہارا ایمان ہے، اس پوری کائنات کو بنانے والے، چلانے والے اللہ ایک ہی ہیں اور ان کے پاس واپس جانا ہے، اور پھر اعمال صالحہ، نیکیوں کا توشہ لے کے جانا ہے۔ زندگی کا جو کام ہے انسانوں کا، اللہ نے یہاں جو بھیجا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہاں سے جو کمائی لے کر جانا ہے وہ ہے نیکیاں۔ انہی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ جب دوسری شکل دیں گے تو وہی جنت بنے گی، اور یہاں کی برائیوں ہی کو اللہ تعالیٰ جب دائمی شکل دیں گے تو وہ جہنم بنے گی۔ یہ ہے اس دنیا کے کارخانے کا مقصد۔ یہ زمین و آسمان جو قائم ہیں، یہ جو بارشیں ہو رہی ہیں، یہ جو سورج نکل رہا ہے، یہ جو روزی پیدا ہو رہی ہے، یہ جو لاکھوں بچے پیدا ہو رہے ہیں، ہر گھنٹے میں لاکھوں مر رہے ہیں، یہ پورا کارخانہ جو اللہ چلا رہے ہیں، اس کا پروڈکشن جو ہے عمل ہے، انسانوں کا عمل۔ انہی اعمال کو لے کر جاتے ہیں روزانہ صبح شام فرشتے۔ صبح ایک ٹیم آتی ہے، سب کے اعمال لے کے جاتی ہے، شام میں ایک ٹیم آتی ہے عصر کے وقت، اور دن بھر کے اعمال لے کے جاتے ہیں۔ جس طرح ہر کمپنی سے اس کا پروڈکشن، کپڑے کی مل ہے تو روزانہ صبح شام لاریاں بھر بھر کے کپڑا نکلتا ہے، اور اسٹیل کی مل ہے تو روزانہ پھر پروڈکشن وہاں سے نکلتا رہتا ہے۔ اس دنیا کے کارخانے سے جو پروڈکشن صبح شام جو بھر بھر کے جاتا ہے وہ ہے اعمال۔ یہ اعمال کی بہت اہمیت اس لیے ہے کہ ہمیشہ کی جو دنیا انسانوں کے انہی اعمال سے بننے والے ہیں، جنت یا جہنم۔ تو اچھے کیریکٹر بناؤ، اچھے اعمال بناؤ، اللہ سے جڑ کر زندگی گزارو۔ یہ ہے اسلام کا عقیدہ۔ ایک آخرت کا دن آنے والا ہے اور یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہ اسلام کا دیا ہوا عقیدہ ہے، اور یہ دنیا عارضی ہے، اور یہاں کی جو بھی چمک دمک ہے، یہاں کی جو دولت ہے، وہ صرف ضرورت کے حد تک استعمال کرو، اسی کو اپنا مقصود مت بناؤ۔ مقصود بناؤ اپنی صفات بنانا، اپنے اعمال بنانا۔ اور یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اعمال کی تیاری ہے۔ اور بحیثیت قوم مسلمانوں کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ پیغام ساری دنیا تک پہنچانا تمہارا کام ہے۔ صرف پیسہ، صرف لذت، خوشیاں، اس کے لیے نہیں ہے یہ دنیا۔ بار بار بتایا گیا کہ خواہشات کے پیچھے جہنم چھپی ہوئی ہے، حدیثوں میں بتایا۔ خواہشات کے پیچھے جب دنیا بھاگے گی تو رزلٹ کیا آئے گا؟ جہنم ملے گی۔ تو اس دنیا میں یہیں جنت بنانا نہیں ہے، یہیں خواہشات پوری کرنا نہیں ہے، یہاں جنت والے اعمال بنانا ہے، اللہ سے جڑ کے زندگی گزارنا ہے۔ ایک دن سب کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ یہ پیغام سارے انسانوں تک پہنچانا یہ مسلمانوں کا کام ہے۔ اسی کے لیے اللہ نے دنیا میں مسلمانوں کو رکھا۔ یہ ہے ایمان۔ یہ ایمان اگر پوری قوم میں مضبوط ہوگا تو دنیا پہ چھا جائے گی۔ یہ ایمان کمزور ہوگا تو پھر دنیاوی معاملات میں بھی فیل ہو جائے گی، آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ تو یہ ہے زندگی کا مقصد کیا ہے، نشانہ کیا ہے، نصب العین کیا ہے۔ وہ جب تک طے نہیں ہوتا اس وقت تک کامیابی نہیں ملتی۔ چاہے ایک آدمی ہو، جی رہا ہے، بس جی رہا ہے، صبح شام آفس کو جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اگر کوئی مقصد نہیں ہے تو زندگی ایسی چلی جائے گی۔ انسان کی پوری قوتیں اگر ان کو جگانا ہے اور
زبردست زندگی گزارنا ہے، کامیابی حاصل کرنا ہے، کامیاب انسان بننا ہے، تو اپنی زندگی کا مقصد سامنے ہونا چاہیے. ایک مقصد بننا چاہیے، وہ مقصد سامنے ہونا چاہیے، رات دن سامنے ہونا چاہیے، دل و دماغ پہ چھا جانا چاہیے. پھر دیکھیے اس انسان سے کیسی کیسی خوبیاں ظاہر ہوں گی، زبردست کام کرے گا، زبردست ترقی کرے گا. اس سے پہلے بھی اس پر بات ہو چکی ہے. کسی کو بھی اچھی زندگی گزارنا ہے، کامیاب، سکسیسفل، پہلے زندگی کا مقصد بناؤ. وہ مقصد ایک دم واضح ہونا چاہیے، ذرا بھی اس میں دھند نہیں ہونی چاہیے. کیا ہو جاتا ایسا ہوگا نہیں، کیسا جانا ہے، کیا کیا کرنا ہے. تو چاہے ایک آدمی ہو یا پوری قوم ہو، انسانوں کا ایک گروہ قوم کہلاتا ہے. کامیابی کے واسطے جو خصوصیات لازم ہیں، ایک دم لازم ہے، اس میں نمبر 1 پہ ہے مقصد سامنے ہونا، نصب العین. یہ قوم دنیا میں ہے کیوں آخر، وہ پوری قوم کو معلوم رہنا. ایک نصب العین، ایک نشانہ ہونا چاہیے، اور پھر اس پہ یکسوئی، کانسنٹریشن ہونا چاہیے اپنے مقصد پہ. کوئی اچھا تاجر بننا چاہتا ہے، اسی پہ کانسنٹریشن ہونا چاہیے. تجارت کا ریسرچ، اچھے اچھے تاجروں کا کی ہسٹری پڑھنا، مارکیٹ کو دیکھنا، سوچتے رہنا، رات دن اس پہ تجارت چھائی رہے گی. ایک 15-20 سال چھائی رہے گی، اس کے بعد وہ علاقے کا بڑا تاجر ہو جائے گا انشاءاللہ. جو آپ کو بننا ہے وہ رات دن چھا جانا، پہلے وہ کلیئر ہو، دوسرے آپ کے اوپر چھا جائے آپ کا مقصد، یکسوئی ہو، اور اپنا ہر قدم اسی مقصد کے لیے اٹھے جس کو ہم نے اپنا مقصد بنایا ہے. تو جدید جو انتظام کا جو علم ہے، مینجمنٹ کا جو علم ہے، اور جو ہے قیادت کا جو علم ہے، اس زمانے میں پوری دنیا میں جو ہے اس علم پہ بڑی محنت ہو رہی ہے کہ آدمی کے اندر لیڈرشپ کی صفات پیدا ہو. اس پہ بہت دنیا میں سب سے زیادہ ریسرچ اسی پہ ہو رہا ہے. لیڈرشپ کیسے آدمی کے اندر، جتنے ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، لوگوں کو لیڈرشپ سکھا کر کئی لوگوں کو ان کے ہاتھ میں دے کر زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے کی چکر ہے. تو لیڈرشپ کے لیے جو علم وجود میں آیا ہے، ریسرچ ہو رہا ہے، اس میں اسٹریٹجی مینجمنٹ کو بہت اہمیت ہے. یعنی آپ کی حکمت عملی کیا ہے، اس کو مینیج کرنا، یعنی یہی مقصد کیسے کلیئر ہو، مقصد پوری ٹیم کے دماغ میں کیسے اترے. اس کے بغیر بامعنی اجتماعیت اور باشعور اجتماعیت بنتی نہیں. کئی لوگ ہیں کمپنی میں، کئی لوگ ہیں ان کے ذہن میں ایک ٹارگٹ نہیں ہے، تو پھر وہ اجتماعیت بیکار کی. جب بھی کچھ انسانوں کا گروہ ہوگا، وہ میچور کب ہوگی وہ آرگنائزیشن، ان کی اجتماعیت کے اندر پختگی کب آئے گی، بامعنی کب ہوگی، وہ باشعور کب ہوگی، جب اس کے اندر اسٹریٹجی ہو. اور اسٹریٹجی جو ہے جب بنتی ہے، اس میں نصب العین اصل ہوتا ہے. حکمت عملی جو ہے وہ بنتی ہے نصب العین طے ہونے سے. نمبر 1 پہ نصب العین ہے، کیا کرنا ہے، گول کیا ہے. تو اور یہ جو گول جو بنتا ہے کسی بھی قوم کا، کسی بھی آدمی کا، اس کا تعلق اس کے ایمان سے ہے. اس کو لوگ اپنے زبان میں کہتے ہیں بلیف سسٹم. کسی قوم کا، کسی گروہ کا بلیف سسٹم کیا ہے، کس چیز پہ ان کا یقین بنا ہوا ہے. تو اس سے نصب العین بنتا ہے. جو عقیدہ بنا ہوا ہے، جو ایمان بنا ہوا ہے، اس سے اس کا مقصد زندگی بنتا ہے، اور مقصد زندگی سے حکمت عملی بنتی ہے. تب جو ہے صلاحیتوں کا، طاقتوں کا صحیح استعمال ہوتا ہے. اب اگر کسی گروہ کا عقیدہ کچھ اور ہے اور سامنے نشانہ کچھ اور ہے، یعنی ہم لوگ سب بولتے ہیں کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، یہ عقیدہ، اور ہمارا ہدف کیا ہے روزانہ، دنیا کی کامیابی. ہر مسلمان کو پوچھو بھئی آخرت کی کامیابی اصل ہے، دنیا کی، تو سب بولیں گے، سچے دل سے بولیں گے آخرت کی کامیابی اصل ہے. بولیں گے 12 بجے نیند میں سے اٹھائیں گے تو بولیں گے دنیا کی کامیابی اصل ہے، اصل آخرت کی. ہر مسلمان آخرت کی کامیابی اصل ہے بولے گا، مگر روزانہ اس کا ٹارگٹ کیا ہے، صبح سے شام تک جو بھاگ دوڑ کر رہا ہے وہ دنیا کی کامیابی کے لیے کر رہا ہے. تو جب اس طرح کسی کمپنی میں ہو جائے، اسی طرح کسی آدمی کی کوئی زندگی کے اندر ہو جائے کہ اس کا عقیدہ ایک ہے لیکن اس کا روزانہ کا ٹارگٹ کچھ الگ ہے، تو ایسے شخص کو کبھی کامیابی نہیں مل سکتی.
عقیدہ ایک ہے، عمل ایک ہے، ٹارگٹ ایک ہے، مصروفیات کا ٹارگٹ الگ ہے۔ ایسے ہی اسٹریٹجی بنتی ہے، جو حکمت عملی بنتی ہے، اس میں اس اجتماعیت میں وہ جو مقصد حاصل کرنا ہے پورے کئی لوگوں کو مل کے، اس میں ویلیوز کی اہمیت ہوتی ہے۔ قدریں کیا ہیں، نمبر ایک پہ مقصد ہے، اس کے بعد ویلیوز، کیا کیا چیزیں ان کی نزدیک زندگی میں اہمیت رکھتی ہیں، اس کو بولتے ہیں کور ویلیوز۔ بنیادی اصل میں ویلیوز کیا ہیں، قدریں کیا ہیں، اس سے اسٹریٹجی بنتی ہے۔ جیسی قدریں دماغ میں ہوں گی وہی اسی کے حساب سے اسٹریٹجی بنے گی۔ اب یہ جو قدریں ہیں، قدروں کا تعلق بھی عقیدوں سے ہی ہے۔ جیسا عقیدہ ہوگا، جیسے ہم لوگوں کا جو عقیدہ ہے اس کے اعتبار سے سچائی ہمارے پاس ایک ویلو ہے، ایمانداری ہمارے پاس ویلو ہے۔ دھوکہ دینے کو کوئی ہم صحیح سمجھ ہی نہیں سکتے، تو ہماری کچھ ویلیوز ہیں، اس کا تعلق بھی وہ عقیدے سے ہی ویلیوز بنتی ہے۔ تو ہماری ویلیوز الگ ہے، یورپ والوں کی الگ ہے، اور ہندوستان کے غیر مسلموں کی ویلیوز الگ ہیں، کیونکہ ویلیوز جو بنتی ہیں وہ عقیدے سے بنتی ہیں، اور ویلیوز جو ہیں، جو قدریں ہیں، وہ جب دل و دماغ میں سامنے ہوتی ہیں تو آگے بڑھنے میں مددگار بنتی ہیں، جو مقصد ہے وہاں تک پہنچنے میں مددگار بنتی ہیں۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے، ریسرچ جو کیا گیا ہے پورے انسانوں کی نفسیات پر، قوموں کی نفسیات پر، تو کہا کہ کامیاب جو معاشرے ہیں، جو سوسائٹیز کامیاب ہیں، اور جو سوسائٹیز باشعور ہیں، ان کے اندر ایک شعور ہے، تو ان کے پاس ہمیشہ اپنے عقائد، ویژن اور قدروں کا بہت ہی مستحکم نظام ہوتا ہے۔ آج یورپ والے جو کامیاب ہوئے ہیں، ترقی کیے ہیں، پوری دنیا پہ چھا گئے ہیں، ان کے پاس ایک مقصد طے ہے، ان کا مقصد ہے دنیا کمانا، اور ان کی کچھ ویلیوز ہیں۔ میں اس سے بہت پہلے 7 ویلیوز ان کی بتایا، تو اس کا پکا ان کے پاس اصول ہے۔ اب دیکھیں، فوراً جیسے ہی اسرائیل حماس نے حملہ کیا، امریکہ لے کے آ گیا فوجیں، یورپ لے کے آ گیا، جرمنی نے بھیج دی، فلاں۔ ان کے نزدیک جو ویلیوز ہے اس پہ وہ لوگ بہت ہی پکے ہیں، اس کے لیے وہ لوگ لڑنا جانتے ہیں۔ وہ لوگ، کیا ضرورت تھی اس کو فوجیں لے کے آنے کی؟ کیا ضرورت ہے جرمنی کو فوجیں لے کے آنے کی؟ کیا جنگ ان کو نقصان نہیں دیتی؟ کیا افغانستان کی جنگ سے امریکہ کو نقصان نہیں ہوا؟ کھربوں روپے کا نقصان ہوا، پھر کیوں لے کے آ گیا ہے فوج؟ ان کے نزدیک ایک مقصد ہے، ویلیوز ہے زندگی کی، وہ ویلیوز کی خاطر وہ متحد ہیں، اور اس کو وہ لوگ کبھی چھوڑتے نہیں۔ اس کی وجہ سے ان کی ترقی ہے، اس کی وجہ سے وہ دنیا پہ چھائے ہوئے ہیں۔ اب میں اس پوائنٹ کو سمجھاؤں گا تو زیادہ دیر لگ جائے گی۔ تو جو بھی باشعور سوسائٹی ہوتی ہے، ان کے پاس ایک سوچ، عقیدہ پکا ہوتا ہے، اور ویلیوز پکی ہوتی ہیں، اور جو ہے بہت مستحکم ہوتی ہیں، اور ان میں آپس میں ربط ہوتا ہے اسی کی بنیاد پہ، اور ان کی جو سوسائٹی پر وہی قدریں حکمرانی کر رہی ہوتی ہیں۔ ان کے پاس کیا ہے؟ آزادی ایک بہت بڑی ویلیو ہے، آزاد، انسان کو آزاد رکھو، وہ کپڑے بھی نکال کے ناچ رہا تو اس کو آزاد رکھو، مرد شادی کریں تو آزاد رکھو۔ ان کے پاس ویلیوز میں ہے کہ زندگی کا مقصد ہے لذت، جس چیز میں لذت ملے وہ خیر ہے، جس چیز میں لذت میں ڈسٹربنس ہو جائے وہ شر ہے ان کے نزدیک۔ یعنی اس پہ لمبی تھیوریز ہے، ایک پہ ایک سال خطبہ دے سکتے ہیں، اتنا ان لوگوں نے اس کے اوپر جو ہے اپنا دماغ اڑایا ہے، پھیلایا ہے، بچے کو یہ سب اتاری ہے وہ چیزیں انہوں نے۔ ایسے جنسی آزادی، عورت مرد کی برابری، یہ ان کی ویلیوز ہیں، اس کے لیے وہ ساری دنیا سے لڑتے رہتے ہیں، ایک ہیں اس پہ۔ تو جو بھی سوسائٹی باشعور ہوتی ہے، کامیاب سوسائٹی ہوتی ہے، ان کے نزدیک قدروں کا ایک مضبوط نظام ہوتا ہے، ویلیوز کا، وہ سب کے دل و دماغ کے اندر رچی بسی ہوئی ہوتی ہیں۔ اب یہ جو مقصد زندگی جب سامنے ہوتا ہے، ویژن جب سامنے ہوتا ہے، تو اس کے فائدے کیا ہے؟ جتنے بھی قدم اٹھتے ہیں اس سوسائٹی کے، وہ سب ہم آہنگ ہوتے ہیں، ایک پاؤں ادھر ایک پاؤں ادھر نہیں جاتا،
جب مقصد سامنے ہے تو ہر قدم اسی کی طرف چلے گا، ہر ایکشن جو ہے اسی کی طرف چلے گا، ہم آہنگی ہوتی ہے اور پھر سمت صحیح رہتی ہے. سامنے ہر وقت ٹارگٹ سامنے ہے تو پھر صحیح سمت چلتا ہے، ادھر ادھر نہیں جاتا. آدمی کو جو ہے جانا ہے ریلوے اسٹیشن، 5 منٹ کے بعد ٹرین ہے اور 5 منٹ ہی اپنے پاس، تو اب وہ سیدھا چلے گا، سیدھا ریلوے اسٹیشن چلے گا، کہیں رک کے کسی سے بات نہیں کرے گا، راستے میں کوئی ہنگامہ ہو تو پوچھ تاچھ نہیں کرے گا، کوئی اچھی بلڈنگ نظر آئی تو دیکھتے نہیں ٹھہرے گا، کوئی پرانا دوست بھی نظر آ رہا ہے تو لمبی گفتگو نہیں کرے گا. سامنے کیا ہے، ٹرین جانے والی ہے، جانا ہے اپنے کو. تو جب مقصد سامنے ہوتا ہے تو سمت صحیح ہوتی ہے، پھر ادھر ادھر نہیں مڑتا آدمی، اور پھر اس کے ہر فیصلے کے لیے وہی مقصد اس کو محرک ہوتا ہے، فیصلہ کرنے پہ مجبور کرتا ہے، وہ مقصد ہی اس کا. اور میرا وقت صحیح گزر رہا کہ نہیں، میرا پیسہ صحیح جگہ لگ رہا ہے کہ نہیں، میں آگے بڑھ رہا ہوں کہ نہیں بڑھ رہا ہوں، اس کے لیے اس کے سامنے ایک کسوٹی ہوتی ہے. جب ایک مقصد ہوتا ہے تو پیمانے، جانچنے کے پیمانے ہوتے ہیں. مقصد ہی نہیں ہے تو کیا؟ ایک آدمی طے کیا ہو بھائی یہ مہینے میں مجھے دکان کو فلاں جگہ تک پہنچانا ہے، یہ رشتہ داروں کے سلسلے میں ذرا فلاں فضا پیدا کرنا ہے، ایک مقصد ہے مہینے بھر کا. تو آدمی پھر اسی حساب سے اپنا جائزہ لے گا، مہینہ میرا صحیح گزر رہا نہیں گزر رہا، جو کرنا ہے میں کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں. تو جائزہ لینے کی جو کسوٹی ہے، جو پیمانے ہیں، وہ آدمی کو ملتے ہیں جب مقصد سامنے ہوتا ہے. ایسے ہی مسلسل آگے بڑھنے کے لیے اندر سے تحریک ہوتی ہے مقصد سامنے. بھائی ایگزام کے واسطے بھی 2 مہینے بچ گئے ہیں اور اتنے بکس ابھی باقی ہے، اتنا پریپریشن باقی ہے، تو ایگزام سامنے ہیں تو پھر وہ برابر محنت کرتا رہے گا، قدم پہ قدم اٹھاتا رہے گا. ہر کتاب کو جو ہے وہ کیسے پڑھنا ہے اس کی نہیں، وہ مصروف رہے گا. کیوں؟ سامنے مقصد ہے، ایگزام ہے سامنے. تو مقصد ہی بار بار متحرک کرتا ہے آدمی کو، آگے بڑھنے پر مجبور کرتا ہے جب سامنے مقصد ہوتا ہے. اور پھر زندگی میں کیا چیز اہم ہے، کیا چیز غیر اہم ہے، اس کی کسوٹی بھی مقصد، سامنے مقصد ہے تو ہی کیا اہم ہے غیر اہم ہے سمجھ میں آتا. ورنہ آدمی کا بہت سارا دوستوں سے ملنے میں، سو جانے میں، غیر ضروری جو ہے چیزیں فون میں دیکھنے میں کہاں وقت گزر جاتا ہے. کیا وہ تو بزی کاہے کی بزی ہے. تو اہم کیا ہے، غیر اہم کیا ہے، جب تک کوئی آدمی اس کو سامنے رکھ کے نہیں جیتا وہ کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. اور اہم کیا ہے، غیر اہم کیا ہے، اس کی کسوٹی کیا ہے، مقصد. آپ نے مقصد کیا بنایا ہوا ہے. آپ بننا چاہ رہے کھلاڑی اور آپ جو ہے بالکل گہری گہری کتابیں پڑھ لیتے بیٹھے، تو کتابیں پڑھنا بہت اچھی چیز ہے مگر وہ کھلاڑی کے واسطے وہ پریکٹس ہے. تو آپ کا مقصد کیا ہے وہ بتاتا ہے کہ کون سی چیز اہم ہے، کون سی چیز غیر اہم ہے. یہ ہے مقصد سامنے رہنے کا. اور راستے کی رکاوٹوں میں الجھتا نہیں آدمی مقصد والا. جیسے ابھی میں نے مثال دی، 5 منٹ میں نام پہ لی، ریلوے اسٹیشن کو پہنچنا ہے 15 منٹ میں. اب راستے میں کہیں نہیں الجھے گا وہ. کوئی چھوٹی موٹی ٹکر بھی ہو گئی تو بھائی معاف کرو بول کے نکل جائیں گا. راستے کی رکاوٹوں میں وہ آدمی نہیں الجھتا جس کے سامنے مقصد ہوتا ہے. اور پھر ایسا آدمی فوری تقاضوں پہ ہی توجہ دینے کے بجائے لانگ ٹائم کی پلاننگ کر کے اس کے لیے صبر سے کام کرنے کی ہمت آتی ہے، اس کو جذبہ آتا ہے، گہرائی پیدا ہوتی ہے اس کے اندر، سوچ بصیرت پیدا ہوتی ہے جب سامنے مقصد ہوتا ہے. ایسے ہی جو راستے میں جو مشکلات آدمی کے اوپر طاری ہوتی ہیں، راستے میں جو مشکلات آتی ہیں، وہ آدمی کے دل و دماغ پہ، اعصاب پہ چھاتی نہیں. سامنے مقصد ہے. جیسے جا رہے ہیں آپ نامپلی اسٹیشن، راستے میں کسی نے کچھ گالی دے دی آپ کو یا کچھ تکلیف آ گئی، تو آپ پورے راستے پر وہی نہیں سوچتے بیٹھتے، آپ یہ دیکھتے پہنچنا ہے مجھے، ہو گیا ابھی جانے تو کوئی بات نہیں. آپ اپنی تکلیف پہ توجہ نہیں دیں گے اور جو بھی پریشانی ہے اس پہ توجہ نہیں دیں گے. پریشانی آتی ہے، ابھی اپنے پاس ٹائم کم ہے. تو آدمی کے اوپر راستے کی جو مشکلات ہے زندگی کی وہ ہلکی ہو جاتی ہے اور رات دن اس کے دماغ پہ سوار نہیں رہتی، وہ مقصد پہ نظر رہتی ہے اس کی. ایسے ہی اب کئی ساتھی ہیں، اختلاف ہو گیا کسی رائے میں، مگر سب کے دماغ میں مقصد ہے، تو اختلاف کے باوجود اتحاد آتا ہے. ارے بھائی اپنا کرنے کا کام کریں گے، چھوڑو یہ رائے کا اختلاف چھوڑو.
تو اتحاد پیدا ہو جاتا ہے جب مقصد ایک ہوتا ہے، رائے کا اختلاف ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں کے جو حالات ہیں، پریشان کن جو حالات بنے ہوئے ہیں کافی مدت سے، تو اس کا سب سے اہم سبب یہ ہے کہ پورے مسلمانوں کے ذہن میں کوئی ایک صاف مقصد نہیں ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کو آخر کیا حاصل کرنا ہے، اور سب کے دماغوں میں کوئی ایک صاف مقصد نہیں ہے، شفاف کلیئر مقصد نہیں ہے، نصب العین نہیں ہے۔ ایسا مقصد جو ہر فرد کے دماغ میں اتر جائے، ہر مسلمانوں کے ہر ادارے کے سامنے وہ مقصد ہو، مسلمانوں کی ہر جماعت کے سامنے وہی مقصد ہو، اور وہ مقصد سب کے دلوں پہ چھا گیا ہو، ایسا ایک مقصد ہندوستان کے مسلمانوں کے ذہن میں نہیں ہے، ان کے سامنے چھایا ہوا نہیں ہے۔ ہمارے اردو شاعری میں جگر کا بہت بڑا مقام ہے، غزل کے جو ہے وہ شہنشاہ ہیں، ہماری اردو کے ایک ستون ہیں وہ شاعری کے۔ تو ان کا شعر ہے کہ تیرا کمال شعر بس اتنا ہے اے جگر۔ تو شاعری کی دنیا میں جو تو چھا گیا ہے، کمال کیا ہے؟ تیرا کمال شعر بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ یعنی محبت کی غزل کی جو شاعری ہوتی ہے محبت کی شاعری ہوتی ہے۔ تو میرا محبوب جو میرے اوپر چھا گیا، رات دن جو محبوب کے عشق میں کھو گیا، تو بس اسی وہ مجھ پہ چھا گیا میرا مقصود، تو میں زمانے پہ چھا گیا۔ پھر شاعری میں وہ سب سے آگے ہو گئے، وہ مجھ پہ چھا گئے، کون؟ مقصد مجھ پہ چھا گیا، میں زمانے پہ چھا گیا۔ زمانے کی ہر رکاوٹ دور ہو جاتی ہے، ہر مشکل ختم ہو جاتی ہے جب آدمی کے اوپر مقصد کا غلبہ ہوتا ہے۔ اور اگر واضح مقصد نہیں ہے، کیوں ہے یہ قوم، ہے کیوں آخر مسلمان ہندوستان میں ہے کیوں، ان کو اصل میں کرنا کیا ہے، ان کا وجود ہے کیوں؟ اگر واضح مقصد نہیں ہے سب کے ذہن میں تو پوری قوم بغیر بنیاد کی ہو جاتی ہے۔ بغیر بنیاد پہ کوئی تعمیر ہو سکتی؟ اب یہاں جب بھی کوئی بلڈنگ بنتے رہتی تو بڑے بڑے گڑھے کر کے کتنی نیچے سے لاتے، بنیاد کے بغیر ریت پہ کبھی کوئی عمارت بن سکتی ہے کیا؟ اب دیکھنے کو 20 کروڑ بولتے ہیں، 20 کروڑ 25 کروڑ، بغیر بنیاد کی دیوار کیسے اٹھے گی؟ ایک مقصد ہونا چاہیے، نصب العین ہونا چاہیے۔ تو قوم بے بنیاد ہو جاتی ہے اور کٹی پتنگ ہو جاتی ہے۔ جب تک وہ ڈور میں ہے اس کو جدھر موڑنا ہے مڑے گی وہ، لیکن ڈور جب کٹ گئی، پتنگ کٹ گئی، تو وہ کدھر بھی کبھی ادھر ادھر ہچکولے کھاتے ہوئے تباہ ہو جاتی ہے۔ کون کون اس کو لوٹ لیتا ہے، کٹی ہوئی پتنگ کو۔ جو قوم کا بھی جب مقصد ختم ہو جاتا ہے تو وہ کٹی ہوئی پتنگ بن جاتی ہے، بے سمت، کوئی اس کی ایک سمت نہیں رہتی، ترقی کا جو جذبہ رہتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ حالات کے مقابلے کا، پرابلمز کے مقابلے کے لیے جو اندر سے ولولہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، مقصد جب ختم ہو جاتا ہے۔ ایسا سمجھو کہ فٹ بال کی ٹیم ہے، فٹ بال کے گیم سے آپ لوگ واقف ہوں گے، وہ اس میں سب پوری ٹیم کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑے میدان میں پوری ٹیم مل کر وہ اس کو پاس دیتا ہے، وہ اس کو پاس دیتا ہے، اور آخر میں اس کو گول میں ٹیم کو بال کو پہنچاتے ہیں۔ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ جو کھلاڑی جائیں وہاں سے سیدھا گول کو مار دے، ایسا نہیں ہوتا، وہ ایک دوسرے کو پاس دیتے رہتے ہیں، پوری ٹیم مل کر جو ہے اس کو گول تک پہنچاتی ہے۔ تو اگر کوئی ٹیم ایسی ہے فٹ بال کی کہ اس کو گول ہی بھول گئی، وہ کدھر گیم کو لے جانا ہے وہی بھول گئی، تو وہ ٹیم کبھی کامیاب ہوگی؟ کوئی ادھر مارے گا، کوئی ادھر مارے گا، وہ گیند جو ہے وہ کسی مقصد کبھی گول نہیں بنے گا۔ ایسے اگر امت مسلمہ کے سامنے کوئی گول نہیں ہے تو بس ایسے ہی کوئی ادھر مار رہا ہے، کوئی ادھر مار رہا ہے، حیران گلی پریشان روٹ۔ اور جب مقصد ختم ہو جاتا ہے تو آدمی کیا کرتا ہے؟ گوشہ عافیت میں بیٹھ جانا چاہتا ہے۔ جب مقصد ہی نہیں ہے، بیٹھ جائیں گے، تھک کے بیٹھ جاتا ہے، کہیں کونے میں جا کے بیٹھ جانے کو جی چاہتا ہے، کچھ نہیں کرنے کو جی چاہتا ہے۔ اور کچھ بھی کشمکش کی چیز آئی تو ٹینشن ہوتا ہے، ذرا کشمکش ہوتی ہے ٹینشن آ جاتا ہے، کیوں؟ مقصد نہیں ہے سامنے، ضروری تکلیف پہنچی، کشمش، ارے یہ کیا بھائی، چل جائیں۔ ایسے ہی صفیں منتشر ہو جاتی ہیں، کوئی کدھر کوئی کدھر، اور جو کوششیں کی بھی جاتی ہیں وہ بے معنی ہوتی ہیں، بے مقصد ہوتی ہیں، نتیجہ بھی نہیں نکلتا۔ پوری قوم کا ایک ٹارگٹ ہی نہیں ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، نتیجہ کیسے آئے گا؟ لاکھوں قربانیاں دینے کے باوجود فیل، اس لیے کہ ٹارگٹ ایک نہیں ہے۔
اب قرآن مجید کی کیا رہنمائی ہے؟ قرآن مجید کی رہنمائی یہ ہے کہ تمہارا جو مقصد ہے مسلمانوں، ہمیشہ اسی پر تمہاری توجہ رہنی چاہیے، ارتکاز یکسوئی چاہیے ہمیشہ۔ وہ کیا ہے؟ ایمان۔ قرآن میں جگہ جگہ ایمان 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 ہمارا بتا رہا ہے ہمارا مقصد کیا ہے پوری قوم کا۔ اس ایمان کی تازگی ہونی چاہیے، بلیف سسٹم مستحکم ہونا چاہیے۔ ساری دنیا ہزار ریسرچ کر کے جو بول رہی ہے وہ قرآن پہلے دن سے بول رہا ہے کہ مسلمانوں اگر تم دنیا میں کامیاب ہونا چاہو تو تمہارا بلیف سسٹم ایمان مستحکم ہونا چاہیے۔ جو تم کو زندگی کا مقصد سمجھایا گیا، وہ مقصد جو تم مانتے ہو، جس کو کلمہ پڑھتے ہو، اس مقصد کو، اس ایمان کو مستحکم رکھو ہمیشہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، جہد کوشش کرو۔ جاہدوا فی سبیل اللہ، جاہدوا فی سبیل اللہ۔ یعنی مسلمان کا مقصد ہے اللہ، اور اللہ کے لیے کوشش۔ اس لیے اس کائنات کو بنانے والا، چلانے والا اللہ ہی ہے، وہیں جانا ہے، کہ اللہ ہی اللہ ہے ہماری زندگی کا مقصد، اور اس کے راستے کی جد و جہد ہے۔ یہ ہمیشہ دماغ کے اندر ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ آخرت کی کامیابی بھی مسلمانوں کی ایمان کی مضبوطی ہوگی، دنیا کی بھی کامیابی مسلمانوں کی، قیامت تک دنیا میں بھی مسلمان اسی وقت کامیاب ہوں گے جب ایمان ان کا مضبوط ہوگا۔ امن اور سکون، مسلمانوں کو امن ملے، دنیا میں سکون ملے، ایمان پہلی شرط ہے قرآن میں۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو ایمان لے آئے اور اس میں مکس نہیں کیا، ایمان کے اندر ظلم کو مکس نہیں کیا۔ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، کوئی بھی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کے دوسری جگہ رکھ دینا، غیر ضروری چیزوں کو اس میں داخل نہیں کیا، یا شرک نہیں کیا۔ اولئک لہم الامن، انہی کے لیے امن ہے دنیا میں جن کے اندر ایمان ہے۔ اولئک هم المہتدون، انہی کی تھنکنگ صحیح ہے، انہی کا راستہ صحیح ہے۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کی جو معاشی ترقی ہے، اکنامک جو ترقی ہے، ڈیولپمنٹ، اس کا تعلق بھی ایمان ہی سے ہے۔ یہ کوئی خالی مولوی کا آواز مت سمجھو، یہ سائنس ہے کامیابی کی دنیا کی، اور ساری دنیا کے لیے ایک ہی سائنس ہے، ایک ہی اصول ہے اللہ کے۔ تو اس اصول کے مطابق مسلمانوں کا سیٹ اپ ہے، اس سیٹ اپ میں اکنامک جو ترقی ہے مسلمانوں کی وہ ایمان پر ہی ہے۔ مسلمانوں میں جتنا ایمان مضبوط ہوگا، معاشی ترقی ہوگی، دنیا میں پیسے کی ترقی ہوگی۔ حضور جب آئے تھے تو پورے عربستان میں اتنی غریبی تھی کہ لوگ جو ہے مردار کھا جاتے تھے، کیڑے مکوڑے کھا جاتے تھے، لیکن پوری قوم میں جب ایک ایمان آ گیا تو پھر ہیرے کی چادریں کلاڑیوں سے کاٹ کے تقسیم ہو رہی تھی، اتنی دولت آ گئی، اور پورے عرب میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں رہ گیا۔ کیسے آیا وہ؟ ایمان، بنیاد ہے اس کی ایمان۔ تو معاشی ترقی بھی مسلمانوں کی اسی وقت ہوگی جب مسلمانوں میں ایمان آئے گا، پختہ ہوگا۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، یہ بستیوں والے آمنو، ایمان اپنے اندر پیدا کریں، واتقوا، اور ایمان کے تقاضوں پہ چلنا شروع کر دیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں سے برکتیں ابلیں گی، برسائیں گے تم۔ سور کی غذا الگ ہے، وہ غذا ہماری نہیں ہے۔ سور جو ہے گندگی کھاتا ہے، مرتا نہیں اور موٹا ہوتا، ہم وہی کھائیں گے تو مر جائیں گے۔ دوسری قوموں کی غذا الگ ہے ترقی کی، ہماری غذا الگ ہے، ہم وہ کھائیں گے تو مر جائیں گے ہم۔ تو مسلمان جب ایمان والے ہوں گے تو پیسے میں ترقی کریں گے، اور سیاسی کامیابی بھی دنیا میں، اقتدار، حکومت، وہ بھی ایمان سے ہوگی۔ جیسے آیت پڑھی گئی وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، قوموں میں تمہارا سر ہی بلند رہے گا اگر تم ایمان والے بن جاؤ گے۔ امن، اور امن کی ضمانت بھی اسی پر ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، جو تم میں سے ایمان اور عمل دو پہ آ جائیں گے تو زمین میں تم کو ہم خلیفہ بنائیں گے، حکومت دیں گے۔ فرمایا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور تم جس دین پہ چلتے ہو دنیا میں اس دین کو ہم مضبوط کریں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں اگر ایمان تمہارے اندر آیا، تقویٰ ہے، دین کو ہم مضبوط کریں گے۔
وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، خوف کے حالات کے بعد امن کے حالات تم کو دیں گے اگر مسلمانوں میں ایمان اور تقوی آ جائے۔ تو ایمان کی جو کمزوری ہے، خدا سے جو غفلت ہے، وہی نامرادی کے باعث ہے دنیا کی زندگی میں۔ فرمایا معیشتاً فإن له معیشتاً ضنکا، جو ہے ایمان والی قوم، ایمان والا آدمی لیکن اللہ سے غافل ہے، ایمان سے غافل ہے، تو فإن له معیشتاً ضنکا، اس کے لیے ہم تکلیف کی، الجھنوں کی زندگی دیں گے، ترقی نہیں کریں گے کبھی۔ تو ہر مضبوط عقیدہ جب بھی ہوتا ہے وہ زندگی کا ایک مقصد جنم دیتا ہے، اور اللہ رسول کی جو تعلیمات ہیں اسی سے ہم کو ویژن ملتا ہے کہ اپنی دنیاوی حالات کو ہم کیسے درست کریں۔ اس کے لیے ہم کو بتایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمونہ بنائیں کہ کس طرح رات دن مقصد ان کے اوپر غالب تھا۔ تو یہ تو ٹائم ہو گیا، کچھ ہی گفتگو میں انشاءاللہ موقع ملا تو اس کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ باتیں ایسی ہے کہ یہی بنیاد ہے اس وقت مسلمانوں کی ترقی کے لیے، چاہے ہم مانیں تو ٹھیک ہے، نہ مانیں تو ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ ہے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زندگی کی گہرائی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ٹھوس کاموں میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔